سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 ہے جی، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے، کہنا کیا ہے اس میں؟ یہ جو اس میں میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو صرف اور صرف مومنہ عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت تھی، آپ کو کسی بھی منافقہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ یاری صاحب یہ کریں گے کہ میری دلیل کو غلط ثابت کریں گے، پھر اس کے ساتھ یہ ثابت کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو منافقہ عورتوں سے بھی نکاح کرنے کی اجازت تھی۔ یہ موضوع ہے۔ یہ تو اس پر آپ گفتگو کر چکے ہیں ایک دفعہ میرا خیال۔ ہاں جی، اس پر تو آپ کی گفتگو ہو چکی ہے علامہ صاحب سے، حسن اللہ یاری صاحب سے۔ ہاں جی، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی، نیٹ پرابلم شاید ہو گئی۔ شیخ صاحب آپ کو آ رہی ہے آواز میری؟ آواز بہترین ہے آپ کی، طارق صاحب کی آواز اور شیخ صاحب دونوں کی آواز صحیح ہے، دونوں کا نیٹ بھی اچھا ہے، تصویر آواز دونوں صحیح ہے۔ شاید ان کے ہیڈ پیس میں ان کے اسپیکر میں کوئی پرابلم ہے، جو مائکرو ہیڈ پیس ہے نا۔ مولانا یاسین صاحب ہیں، یہ یاسین صاحب نام ان کا۔ مولانا آپ نے، میں نے عرض کیا کہ آپ کی اس موضوع پہ ایک دفعہ گفتگو ہوئی تھی، تو اس میں ہاں جی وہ ہو چکی ہے، لیکن اس پہ نا جی ہاں مزید میں نے بات کرنی ہے۔ اس وقت صرف میں نے ایک سوال، ہاں جی، کیونکہ اس وقت میں نے صرف سوال کیا تھا لیکن اس کا مجھے تسلی بخش جواب نہیں ملا تھا، اس لیے آج میں نے دوبارہ اس پہ بات کرنی ہے۔ اس کو اگر میں اس طرح تھوڑا وضاحت کروں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی عورت جو غیر مسلم ہو اور یا کوئی اس کا کوئی عقیدہ اور ہو یا کافرہ ہو، تو اس کا نکاح کسی پیغمبر سے نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر سے نکاح صرف مومن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، آپ۔ اچھا یہ ہے، تو ان کا کیا میرا مطلب یہ ہے، ان کا جواب دعویٰ کیا ہے علامہ صاحب کا کہ ہو سکتا ہے، یعنی رسول اللہ سے بھی؟ ہاں جی، ان کا دعویٰ ہے کہ منافقہ عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، میرا دعویٰ ہے نہیں ہو سکتا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، آپ پھر میرا جو ادعا، میں اپنا ادعا بتاؤں اپنے الفاظ سے، ٹھیک ہے نا؟ عرض یہ ہے بتا دیں کہ شیخ صاحب اور شیخ صاحب کے فرقے والوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے اپنے کتابوں میں ان کے محدثین نے اجماع کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی، نستجیر باللہ، اور کسی کو مشرک زادہ کہنا، جہنمی کا بیٹا کہنا اس کی تکلیف کے باعث بلکہ گالی ہے، اور ان کو خود بخوبی پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا، ان کا توہین کرنے والا، ان کا بہترامی کرنا کافر ہوتا ہے۔ یہ آپ کے محدثین کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی، نستجیر باللہ، جہنمی زادہ ہیں، اس پہ آپ کو غیرت کبھی نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں ایک شخص اگر کلمہ پڑھے اور دل میں وہ، چاہے وہ مسلمان نہ ہو یا منافقہ ہو یا مومنہ نہ ہو، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر سکتے؟ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا جی، بیوی ان کا ہر صورت میں مومن ہے، چاہے ان کے والدین کافر بھی ہوں، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ اصل بات یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے والدین سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، بلکہ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کو بھی ایک صحیح حدیث دکھائیں نا، ایک صحیح حدیث دکھائیں کہ ان کے والدین جنتی ہیں، ایک حدیث دکھائیں نا۔ آپ کے جو صحیح حدیث ہیں بخاری مسلم پر جب کا آپ کا اجماع ہے کہ یہ صحیحین ہے، کتاب اللہ کے بعد اصح الکتب ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، اس پہ آپ کو کبھی غیرت نہیں آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک زادہ، جہنمی زادہ کہنا، انما المشرکون نجس، ان کو نجس زادہ، مشرک زادہ، جہنمی زادہ کہنا، اس پہ آپ کو کبھی نہیں ہے، اس کے آپ کے محدثین کا اجماع ہے۔ وہ جو عقیدہ آپ بتا رہے نا، وہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے والدین جنتی ہیں، تو ایک حدیث دکھائیں، ایک صحیح حدیث دکھائیں۔ آپ کے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، آپ کے پاس جو صحیح حدیث ہیں جن پہ آپ کا اجماع ہے کہ وہ صحیح ہیں، ان کے والدین جہنمی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کی اجازت مانگی تو اللہ نے منع فرما دیا. پھر فرمایا کہ میں نے ان کے قبر کی زیارت کی اجازت مانگی، زیارت کی اجازت دے دی گئی. اس بار ہمارے علماء یہ بتاتے ہیں کہ بخشش کی دعا گناہگار کے لیے کی جاتی ہے. آپ کے والدین چونکہ سرے سے گناہگار ہی نہیں تھے اس لیے ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی گئی. تو وہ یہ بھی ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 دفعہ استغفار کرتے تھے، وہ بہت گناہ کرتے. آپ کے کتاب میں جو مسلم کے حدیث میں یہ باب آئی ہے اس میں یہی اس کا عنوان یہی ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے. مشرکین کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے، لیکن ان کے قبروں کی دیدار جائز ہے. مطلب یہ ہوا کہ شیعہ مذہب جھوٹا ہے، شیعہ مذہب جھوٹا ہے. آپ مجھ سے بات کریں. میں نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جہنمی آپ بنا رہے ہیں. ایک صحیح حدیث دکھائے نا. میں نے کب کہا ہے؟ میں نے کب کہا؟ وہ صحیح حدیث دکھاؤ کہ ان کے والدین جنتی ہیں. آپ کی بات مجھ سے ہو رہی ہے، آپ نے صرف میری ذات کے متعلق مجھ سے سوال کرنا بس. میں کسی کو نہیں جانتا کہ کس نے کیا کہا ہے. میرا موقع آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ ان کے والدین کریمین جنتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک صحیح حدیث دکھاؤ نا کہ جنتی ہیں، مومن ہیں. اس میں بات پھر کریں گے کیونکہ میں نے اس کی کیوں ثابت ہو گیا نا. میں نے صحیح کہا تھا نا، صحیح کہا تھا کہ ان کا عقیدہ، ان کو غیرت آتی ہے کس کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین پہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے متعلق ان کو غیرت آ جاتی. ان کا ایمان ادھر ہی بس. ٹھیک ہے بھائی، بات کرتے ہیں. اچھا حضور تھوڑی سی گفتگو کب بات کریں گے نبی کے والدین پہ؟ اگلے ہفتے بات کریں گے محمد یاسین صاحب. اگلے ہفتے صحیح ہے. حالانکہ ادھر یہ بھی ہے کیا نام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ یا اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین مومن ہیں تو حضور علیہ السلام کے والدین کیسے کافر ہو سکتی؟ تو آپ یہ بخاری مسلم سے پوچھو نا، تم اس کا جواب دے دو نا. جب تمہارے یہاں احادیث ہیں اور تم آپ کے ابو حنیفہ صاحب ان کا فتویٰ ہے ان کے اپنے کتاب فقہ اکبر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں جہنمی ہیں، مشرک اور شرک پہ مرے ہیں، تو آپ جواب دے دو نا کہ یہ آپ کے قرآن کے خلاف جاتی ہے کہ بقیہ انبیاء جو ہیں، بقیہ انبیاء کے والدین سب پاک ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر بیان کے والدین جہنمی مشرک ہیں. آپ بتائیں نا کہ سردار انبیاء ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران کو سب کو ان کے آل کو چنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کو نہیں چنا. آپ بتائیں نا بقیہ انبیاء پاک ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک زیادہ آپ لوگوں نے بتا دیا. اس کا جواب دے دو. چلیں ابھی اس نبی والدین پہ بات نہیں کرنا چاہتے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں اگلے ہفتے وعدہ دے دیں ہم کہ اگلے ہفتے اس پہ بات کریں گے. صحیح ہے، منظور ہے وعدہ. اگلے ہفتے والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کریں گے. ہاں انشاءاللہ. چلو اچھا حضور آپ کی جو گفتگو ہوئی ہے سب لوگوں نے سن لی ہے، تو ابھی جو ان کا موضوع ہے نا وہ اس پر آتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا وقت مزید ضائع نہ، اور وہ قیمتی بات جو بھی اہم مسئلہ ہے اس کا حل لوگوں کے سامنے پیش ہو یا اس کی وضاحت ہو جائے. تو حضرت مولانا قبلہ نے جو بیان کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس پہ بات کرنی ہے. آپ نے بھی ایکسپٹ کر لیا نا علامہ صاحب؟ آپ کو کوئی اعتراض تو بالکل اگلے ہفتے بھی آپ نے سنا نا طارق صاحب انہوں نے وعدہ دیا اگلے ہفتے والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے. تو ابھی کچھ سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم پر یہ لگاتے ہیں مین کا ٹائم. تو پہلے 10 منٹ بات کر رہے ہیں، پہلی ٹرم 15 منٹ کی، بعد میں 10 منٹ کی. 15 ٹرم اور بھی مفتی اور بھی لوگ ہیں جی مناظرے کے لیے نا تشریف پر. نہیں ہم مختصر سی بات کریں گے. 15 منٹ بہت ہے بھائی، 10 منٹ بات کریں کافی ہے، ہم بھی اتنا ہی ٹائم لیں گے نا. ٹھیک ہے شاہ جی. بسم اللہ کریں مولانا یاسین صاحب. میں ٹائم شروع کرتا ہوں. چلو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التي هاجرنا معك کہ رسول اللہ کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم،
آپ کو صرف ان عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ تو اس پر میں نے یہ تفسیر قمی سے اس کا جواب لینے کی کوشش کی، لیکن تفسیر قمی والے نے یہ تو لکھ دیا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما آفاء اللہ علیک یعنی من الغنیمۃ وبنات عمک وبنات عماتک الی قولہ وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی، اور درمیان سے اور آگے وامرأۃ مؤمنۃ اس کا سبب نزول بتا دیا کہ ایک عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو میری ضرورت ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس پر حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری خرابی ہو تو کیوں اپنے آپ کو مردوں کے سامنے ذلیل کر رہی ہے۔ تو اس تقریر میں جو ہے یہ قمی صاحب نے اللہ کی حاضرنا ماتا کے متعلق بالکل بات ہی نہیں کہی، اس کے متعلق یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کی حاضرنا کا مطلب یہ ہے۔ تو اس کے متعلق پہلا تو میرا یہی سوال ہے کہ قمی صاحب نے پھر اس پر آگے یہ میرے پاس یہ قرآن شریف کی حدیث پاک ہے، تو اس پر پہلی تو یہ ہے کہ حضرت ام حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے 32-14 کہ حضرت ام حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تو میں نے معذرت کر لی۔ اس پر فرماتی ہیں فعذرنی ثم انزل اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری معذرت قبول فرما لی، یعنی کہ انہوں نے مجھ سے نکاح نہ کیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس بار حضرت ام حانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میں پھر بھی حلال ہے نہ ہو سکی۔ قالت فلم اکن احل له لانی لم احجر، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی، اس وجہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے نہ ہو سکی۔ اس پر یہ ہے کہ جب ایک مومنہ عورت ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے لیے حلال نہ ہو سکی تو منافقہ عورت حلال ہے کیسے ہو گئی۔ آگے ہے 32-15 ترمذی شریف کی حدیث پاک، اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصناف النساء، کہ مختلف عورتوں سے نکاح کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں الا من ما کانا من المؤمنات المہاجرات، مومنات المہاجرات کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مہاجرہ مومنہ عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت تھی، اس کے علاوہ آپ کو اس عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہ تھی۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا انی ما آتا حاجرنا ما آتا، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ اور شاید قمی صاحب نے اسی لیے حاضرنا ماتا کا مطلب بیان نہیں کیا، کیونکہ اگر حاضرنا ماتا کا معنی مومنہ کی کرتے ہیں تو پھر صاحب ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حفصہ جو ہے وہ مہاجرات ہیں، تو پھر انہیں مومنہ ماننا پڑے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے ساتھ جس نے ہجرت ہو اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو سبھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی عورت نے ہجرت نہیں کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی عورت نے ہجرت کی نہیں، اللہ نے فرمایا اللہ کی ماں کا جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اور پھر یہ بھی سب کو پتا ہے کہ ہجرت میں صرف دو ہی تھے، ایسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ نہ بھی مانے پھر بھی قرآن پاک میں الفاظ یہی ہے اذہما فی الغار، کہ غار میں دو تھے، غار میں دو تھے۔ اور پھر آگے بھی کہ اذ لصاحبہ لا تحزن اللہ معنا، اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ صاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا،
جیسے یہ بات واقع ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی عورت نہ تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر تقریباً 50 ہے، اللہ نے فرمایا یحلفون باللہ انہم لمنکم، کہ یہ منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما ہم منکم، کہ اے مومنوں ایمان والوں منافقین قوم میں شامل ہے نہیں ہے، اور یہ منافقین جو ہیں یہ من المؤمنین نہیں ہو سکتے، تو پھر اس کے بعد یہ مع المؤمنین کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب یہ مع المؤمنین نہیں ہے تو مع النبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ اللہ کی حاضرنا ماں کا، آپ نے انہی کے ساتھ نکاح کرنا ہے جنہوں نے آپ سے ساتھ ہجرت کی ہے، تو پھر جو آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بات کا نام ہے یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے بھارتن آپ کے ساتھ ہجرت کی، کیونکہ ماں کا لفظ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے، ماں کا لفظ ہے قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بہت مشہور رہتا ہے۔ اور پھر سورۃ العنکبوت کی آخر ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع المحسنین، کہ اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صابرین محسنین کے کیا نام ہے سامان یا مکان یا سفر میں ان کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال بجا لائے یا نیک کا نام ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کیا، تو ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ ان سے راضی ہوگا، راضی ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا نام ہے اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوگی۔ تو جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صرف انہی عورتوں سے نکاح کرنا ہے جنہوں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کی، آپ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کی، اور جو آپ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کریں گے نہ وہ کسی صورت منافق ہے نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ منافقین کے متعلق یہ ہے کہ پانی میں چاہیے اور 10 منٹ کا ٹائم نہیں، 10 منٹ کا ٹائم ہے تو 15 سیکنڈ رہ گئے سارے۔ چلو آگے والا پھر جی 5 سیکنڈ تھے آپ کے، آپ کا ختم ہوا ٹائم، ابھی بات رہ جائے گی آگے۔ جی علامہ صاحب آپ اس کا جواب دیں جو سوالات میں نے اٹھائے۔ جی سر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے محترم مناظر جناب علامہ یاسین صاحب کو اور اپنے بھائی محمد طارق ایوان صاحب کو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت سلامتی دے۔ میرے لیے مناظر کا استعمال نہ کرے، میں جو ایک عام سا مولوی صاحب مناظر پڑھانے والا مناظر میں نہیں۔ جی آپ بعد میں بات کیجیے، درمیان میں نہ بولیں پلیز۔ ہاں، تو عرض یہ ہے کہ انہوں نے ایک آیت سے استدلال کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا کہ آپ صرف مؤمنہ عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، غیر مؤمنہ سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس عورت سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ثابت ہو گئی وہ مؤمنہ ہے، وہ غیر مؤمنہ نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کس سے استدلال کرتے ہیں؟ وہ سورہ مبارک کے احزاب کے آیت نمبر 50 سے استدلال کرتے ہیں۔ تو آئیے آیت نمبر، انہوں نے اس آیت کو آج بھی نہیں پڑھا، تلاوت نہیں کیا، ترجمہ بھی نہیں کیا نا کہ آیت کیا رہا۔ آیت کیا واقعاً انہی کے مدعا کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف مومنہ سے شادی کریں، غیر مومنہ سے شادی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آیا یہی کہہ رہے ہیں، کچھ اور کہہ رہا ہے؟ ملاحظہ کریں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارک احزاب ہے بھائی، آیت نمبر 50، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا احللنا لک، ہم نے آپ کے لیے جائز بنایا ہے، جو مذکورات آئیں گی نا ان سے شادی کرنا آپ کے لیے جائز کر دیا، حلال کر دیا، ان کے ماورا کوئی اور حرام ہے یہ آیا نہیں کہہ رہا۔ وہ کیٹیگوریز، وہ عورتوں کے اصناف جو اللہ نے حلال کی وہ کیا کون ہے؟ جن عورتوں کا آپ نے مہر لیا، جن کا آپ نے صداق عطا کیا، اور جو آپ کے ملکت یمین کا، جو آپ کے کنیز ہیں، مما افاء اللہ علیہ، جو جنگوں میں وہ غنائم میں آ گئے۔ اچھا، وہ بنات عمک، آپ کے چچا کی بیٹیاں، وہ بنات عماتک، اور آپ کی پھوپھی کی لڑکیاں، وہ بنات خالک، وہ بنات خالاتک، اور آپ کے جو ماموں کی لڑکیاں بیٹیاں ہیں، اور آپ کے خالوں کی جو بیٹیاں، ان سے آپ کی شادی جائز ہے۔
التی ہاجرن معک، جو آپ کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی، ان سے شادی کرنا جائز ہے. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله إن أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. آخری صنف جو مذکور ہے، جو آپ کے لیے ہم نے جائز کر دی کہ آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو بغیر مہر کے، بغیر صداق کے، بغیر پیسے لیے آپ کو جائز وہ حلال کر دے کہ بھئی میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں اور مہر کی ضرورت نہیں. اور یہ صرف آپ کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. دوسروں مردوں اگر شادی کرنا چاہیں ان کو مہر دینا ضروری ہے. تو آیا یہ کہہ رہا ہے، انہوں نے آیا میں ہمیں ایسی کوئی بات نہیں دکھائی کہ آیا یہ کہہ رہا ہو کہ دوسرے اصناف سے اگر کوئی عورت منافقہ اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے. میں نے آپ کے لیے یہ چیزیں جائز کر دی ہیں، بقیہ حرام ہے ان سے شادی کرنا، یہ آیا نہیں کہہ رہا. اور پھر انہوں نے کیا کیا بھائی، انہوں نے ترمذی کی 2 روایات پڑھی ہیں. اب میرے پاس نہیں ہے کہ وقت نہیں ہے کہ میں پوری روایت آپ کو پڑھ کے سناؤں، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ ضعیف ہے، سنن ترمذی ہے، محمد ناصر الدین الالبانی نے روایت کیا. یہ انہوں نے 2 روایتیں سے پڑھی ہیں. ایک ام ہانی والی حدیث ہے 3214، ضعیف الاسناد جدا، یہ بہت ہی ضعیف السند ہے. پہلی بات ہے کہ یہ کوئی شیعہ حدیث بھی نہیں ہے، ان کی اپنی کتاب کی حدیث ہے. صحیح بھی ہوتا تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے، مناظرے میں اس کو کوٹ نہیں کر سکتے. اب چیز آئے کہ یہ بہت ہی ضعیف ہے. پھر انہوں نے عبداللہ ابن عباس والی روایت پڑھی اس کے بعد کہ نوحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے یہ بھی ضعیف الاسناد ہے. یہ اس کو بھی ضعیف کہا ہے ان کے اپنے علماء نے، میں نے نہیں کہا، ان کے اپنے اعلام نے کہا یہ ضعیف ہے. ان کو مناظرے کے آداب سیکھنا چاہیے، اپنے کتب سے استدلال نہ کریں، بالخصوص وہ کہ وہ احادیث جو ان کے اپنے کتب میں ضعیف ہے. اچھا جب یہ احادیث ان کے اپنے کتب میں ضعیف ہے تو ان کے اپنے لیے حجت نہیں ہے، مناظرے میں کیسے حجت ہو سکے؟ اب آتے ہیں پھر آیا کا انہوں نے بالکل ترجمہ ہی نہیں کیا کہ آیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ادعا صرف، آیا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ غیر مومنہ سے شادی نہیں کر سکتے. آیا نے کب بولا یہ بات؟ آپ کو یہ آیت ہمیں قرآن میں ایسی دکھائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غیر مومنہ سے آپ شادی نہیں کر سکتے. اچھا جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، میں آپ کو قرآن مجید میں سے بلکہ صحیح بخاری میں سے کچھ روایات دکھا دوں. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ کریں، یہاں پر حدیث نمبر 75 ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے لگایا ہے اور کہا ہے اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم دے دو. اچھا عبداللہ ابن عباس آپ جانتے ہیں کہ اس کی جو علم ہے تفسیر میں صحابہ میں کافی وہ مشہور ہے کہ وہ صحابہ میں ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو علم تفسیر بہت آتا ہے. یہ تنویر الاقباس من تفسیر ابن عباس ہے. یہ ملاحظہ کریں، یہ 1992 میں چھپی ہے. یہ سورہ تحریم ہے. سورہ تحریم میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ اللہ تعالیٰ نے کافر لوگوں کی شبیہ بتائی قرآن میں. کافر لوگوں کی شبیہ کون ہے؟ فرعون نمرود ہے؟ نہیں. کافر لوگوں کی شبیہ کون ہے؟ یعنی کچھ کافر ہیں ان کی ایک شبیہ بھی ہے تاریخ میں. وہ کون ہے؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. ان کی مثال ہے، ان کی مثل کس کو بولتے ہیں؟ مثل شبیہ کو، مثل شبیہ کو بولتے ہیں. ان کی مثال ہے، ان کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان کافروں کے لیے. اچھا زوجی نوح زوجی لوط. اچھا اس سے مراد کون ہے بھائی؟ عبداللہ ابن عباس بتاؤ. عبداللہ ابن عباس وہی جو بخاری میں اس نے کہہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگا کہا کہ یہ اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم سکھا دو. کہتے ہیں خوف عائشہ و حفصہ لإیذائہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے عائشہ اور حفصہ کے متعلق بولا ہے لإیذائہما، کیونکہ عائشہ اور حفصہ دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کیا. اچھا کس طرح؟ بے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، ان کے لیے جو مثال دی ہے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کی، زوجی نوح اور زوجی لوط کی. اور کہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا بامرأتین الکافرتین، ان کی مثال ہے 2 کافر عورتیں. اچھا اب آپ کی خدمت میں یہ تفسیر ہے معانی القرآن لابو یحییٰ ابو زکریا یحییٰ بن زیاد الفراء، متوفى سنہ 207، جزء ثالث، چاپ عالم الکتب. یہاں پہ ملاحظہ کریں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، یہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید پہ ایمان واجب ہے. قرآن مجید کے ہر آیت کی تصدیق واجب ہے، ایمان ہے. ایک آیت کا انکار کریں، شک کا اظہار کریں، تصدیق نہ کریں، انسان کافر ہو جاتا ہے. اچھا اس مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط یہ کون ہے؟ یہ شیعہ کتابیں ہیں؟ نہیں، آپ لوگوں کی کتابیں ہیں. اور قرآن مجید سے کہ مفسرین ہیں ھذا مثلا ارید به عائشہ و حفصہ فضرب لهما المثل، یہ جو مثال اللہ نے دی ہے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کی، یہ کون ہے؟
اس سے مراد یہ مثال، اس مثال سے، اس شبیہ سے مراد عائشہ اور حفصہ ہیں، ان کے لیے مثال دی گئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، شیخ صاحب پھنس گئے آپ۔ الوسیط فی تفسیر القرآن المجید تالیف ابو الحسن علی ابن احمد الواحدی النیسابوری، جزء رابع، چاپ دار الکتب العلمیہ، سنہ 1994 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں۔ صفحہ نمبر 322، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے شبیہ بتایا کافر لوگوں کی شبیہ، مثال کون ہے؟ نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ علیہم السلام۔ اچھا، فرماتے ہیں خوف عائشہ و حفصہ اللہ تعالی وفی تظاہرہما علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ اور حفصہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کی ہے، اس بنا پر اللہ نے ان کو دھمکی دیا، اللہ نے ان کی تخویف کیا۔ وَضَرَبَ لَهُمَا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ مَثَلًا، اللہ نے ان کی مثال بتا دی، شبیہ بتا دی، مثل دی ان کے لیے، کس کی؟ امرأة نوح امرأة لوط کی۔ ہائے 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 ہائے، اب تو قرآن کی تصدیق کریں گے شیخ صاحب یا نہیں کریں گے علامہ محمد یاسین صاحب، یا قرآن کی آیات کا انکار کریں گے؟ فتح القدیر تالیف محمد ابن علی ابن محمد الشوکانی، جزء خامس، صفحہ نمبر 339، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط۔ اچھا، اس آیت کی شرح میں وہ فرماتے ہیں، تفسیر میں فرماتے ہیں، وقال یحییٰ بن سلام، یحییٰ بن سلام نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا يحذر بي عائشة وحفصة من المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله حين تظاهرتا عليه، عائشہ اور حفصہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کی ہے، تظاہر کی ہے، دشمنی کی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دشمنی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو تحذیر کیا، باخبر کیا کہ بھئی خبردار۔ وما احسن من قال، اور جس شخص نے یہ بولا کتنا پیارا بولا ہے، فإن ذکر امرأتین النبیین بعد قصتهما ومظاہرتهما على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ يرشد اشد اتم ارشاد ويلوح ابلغ ويلوح ابلغ التلويح ان المراد تخويفهما، کہتے ہیں کہ عائشہ اور حفصہ ہی کی کہانی ہے سورہ تحریم میں، ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وغیرہ وغیرہ، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، یہ عائشہ اور حفصہ کی کہانی، جس نے بولا ہے کہ ان کی کہانی بیان کرنے کے بعد اللہ نے ان کی مثال دی، ان کی شبیہ بیان کی ہے قرآن میں، اور ان کو بتا دیا کہ بھئی تمہاری مثال کس کی مثال ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی شبیہ بتا دیا، ہاں جی سر، شیخ صاحب جی شیخ صاحب، علامہ یاسین صاحب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرا آپ کا آ رہی ہے، ٹائم شروع کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں میرا مقصد جو تھا نا وہ یہ تھا، اللہ کی ہاجرنا ماں کا، اس کی وضاحت ہونی چاہیے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کا مطلب کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی عورت بھی نہیں گئی، اس کی وضاحت ہونی چاہیے تھی۔ پیچھے رہا تفسیر ابن عباس، تو اس کے متعلق بہرحال ہم دیکھ لیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو آگے بہرحال میں دوسری بات کرتا ہوں کہ منافقین جو ہیں وہ مومنین کے ساتھ کسی صورت بھی شامل نہیں ہوتے، جس میں ایک تو یہ بات ہے کہ سامعین یہ دیکھ رہے ہیں ہجرت کا نواں سال رجب کے مہینے میں غزوہ تبوک ہوا، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، رجب کے مہینے میں غزوہ تبوک ہوگا۔ اس کے بعد یہ آگے ہے عبداللہ بن ابی منافق کی وفات، اور جو رجب میں غزوہ تبوک ہوا تھا، اور آگے اس کی یہ لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو تھا یہ 9 ہجری شوال کے مہینے میں بیمار ہوا تھا، آگے ذوالقعدہ کے مہینے میں فوت ہو گیا تھا۔ تو اس کے فوت ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے لیے مسلمانوں کے احکامات ختم کر دیے تھے، کیونکہ اس کی موت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بخشش مانگے نہ مانگے، 70 مرتبہ بھی بخشش مانگے، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا فلا تصلی علی احد منہم مات ابدا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، ولا تقم علی قبرہ ان کی قبروں پر بھی نہیں جانا۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ بات کنفرم ہو گئی کہ آج عبداللہ بن ابی کی وفات کے بعد منافقین جو تھے وہ کسی صورت بھی مسلمانوں میں شامل نہیں ہو سکتے تھے، لہذا ان کی بعد میں نہ نماز جنازہ، نہ ان کے لیے بخشش کی دعا، نہ ان کی قبر پہ جانا۔ جو احکامات کافروں کے لیے وہی احکامات منافقین کے لیے ہو گئے، اور یہ کام جو تھا یہ 9 ہجری شوال اور ذکادہ میں یہ کام ہو گیا، لیکن اس کے بعد بہرحال یہ بات پھر کبھی کریں گے، اور آگے 9 ہجری میں جو یہ کیا نام ہے تاریخ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 9 ہجری میں کیا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ اس پر بھی میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے لیے عبداللہ بن ابی کی موت پر سارے احکامات مسلمانوں کے ختم کر دیے، ان کے لیے وہی احکامات ہو گئے جو کافروں کے لیے تھے، تو پھر اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج کیوں بنایا؟ تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑتے ہوئے منافقین کو پھر آگے کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری بات یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ اور حفصہ کو طلاق دے دی تھی، جو وہ پچھلی مرتبہ حدیثیں بتائی تھی ابو داود کی، نسائی کی، ابن ماجہ کی، وہ حدیثیں میں نے دیکھی واقعی اسی طرح ہے، لیکن اس میں ایک یہ بھی تھا کہ طلق ثم رجعها کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طلاق دے دی پھر اس کے بعد رجوع کر لیا۔ تو یہ سب جانتے ہیں کہ طلاق دینے کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان بغیر سبب کے طلاق نہیں ہوتی، چاہے وہ کیا نام ہے شوہر میں تو غلطی ہو یا بیوی میں غلطی ہو۔ اس کے بعد جو رجوع ہوتا ہے تو رجوع بھی وہ اس غلطی کا ازالہ کرنے پر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جناب غلطی بھی ہو گئی وہ بھی غلطی بھی اسی طرح رہے رجوع بھی ہو جائے۔ تو پھر اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ اللہ کی حاضرنا ماں کا، اس کی وضاحت مجھے باہر صورت چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کسی عورت نے ہجرت نہیں کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرہ عورتوں سے نکاح کیوں کیا؟ یا تو پھر یہ ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں چلا تھا، کیونکہ یہ تو کنفرم ہے نا کہ ہجرت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی، ہجرت کے بعد آیت نازل ہوئی تھی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ فرما دیتا اللہ تی ہاجرنا مع المہاجرین، اللہ تی ہاجرنا مع المؤمنین، چلو اور نہ کوئی صحیح تو یہی ہو جاتا اللہ تی ہاجرنا معکم، تاکہ ان میں کچھ نہ کچھ جو تھا وہ جمع کا آ جاتا، مسلمان شامل ہو جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد کی ضمیر استعمال فرمائی، اللہ کی حاضرنا ماں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صرف انہی عورتوں سے نکاح کرنا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو کوئی عورت بھی نہیں تھی تو کیا پھر اللہ بھول گیا تھا کہ جناب ان کے ساتھ تو کسی نے بھی ہجرت نہیں کی، اور میں حکم یہ دے رہا ہوں کہ جناب جس نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ان سے نکاح کرنا ہے؟ بہرحال اس کی وجہ جو ہے وہ مجھے باہر صورت چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا نام ہے طلاق دی، طلاق دینے کے بعد رجوع ہو گیا، تو رجوع کیوں ہوا تھا؟ طلاق تو دے دی، اس کے متعلق تو بات واضح ہے کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یہ آیتیں نازل ہوئیں، یہ نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، پریشانی میں آ کر آپ نے طلاق دے دی، یہ بات کنفرم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ پکی بات ہے کہ غلطی کا ازالہ ہو تو رجوع ہوتا ہے، ورنہ رجوع نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 52 میں یہ فرما دیا لا یحل لک النساء من بعد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے واقعے کے بعد اب کسی بھی عورت سے آپ کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے یہ فرمایا تھا کہ آپ جس عورت سے چاہے نکاح کریں، لیکن جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا لا یحل لک النساء، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 52، اللہ نے فرمایا کہ اب اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں رہیں، آپ کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا ولا ان تبدل بہن من ازواج، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنی بیویوں کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کیا جب
کہ آپ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر کسی اور کو لے آئیں. اور آگے یہ بھی فرما دیا وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ کہ چاہے آپ کو وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ چاہے اس کے بدلے آپ کو بڑی خوبصورت بیوی ملے پھر بھی آپ انہیں تبدیل نہیں کر سکتے. تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پھر اس بار یہ کہتے ہیں کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رجوع فرمایا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر رجوع کیا تھا کہ اللہ نے فرما دیا کہ آپ نے ان بیویوں کو طلاق دی ہے. طلاق دینے پر اب آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ اب اس کے بعد آپ کسی بھی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے. اور یہ بھی فرما دیا کہ اب آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جناب ان عورتوں کو طلاق دے کر کسی اور سے نکاح کریں, یہ بھی آپ نہیں کر سکتے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تنبیہ کا لفظ استعمال فرمایا. اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تم پر رقیب ہے. اللہ تم پر رقیب ہے. رقیب اسے کہتے ہیں جو تنقید کے ساتھ کسی پر نظر رکھنے والا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو پھر یہ تھا کہ اللہ نے کو اس جناب کیا نام ہے ان منافقہ عورتوں پر رحم آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو غلط قرار دے کر جناب ادھر ان سے کہہ دیا گیا کہ جناب کیا نام ہے کہ اس کے بعد آپ انہیں طلاق بھی نہیں دے سکتے اور آپ ان کے ساتھ کیا نام ہے طلاق بھی نہیں دے سکتے, ان کے بدلے کیا نام تبدیل بھی نہیں کر سکتے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو غلط قرار دے کر جناب ان ازواج مطہرات کو عائشہ اور حفصہ کو جناب دوبارہ نکاح میں لانے کے لیے مجبور کر دیا؟ یہ بھی عجیب بات ہے کہ پھر جناب ایک طرف حضرت ام ہانی, پھر اس کے ضمن میں یہ بات بھی عرض کر دوں میرے لیے صرف اور صرف موضوع حدیث وہ ناقابل تسلیم ہے. اس کے علاوہ کیونکہ بات جو ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے جھوٹی ہوتی ہے, بات سچی ہوتی ہے جھوٹی ہوتی ہے. حدیث سے بھی حدیث کی صرف دو ہی قسمیں ثابت ہیں, ایک صحیح دوسری موضوع. باقاعدہ جناب کیا نام ہے وہ محدثین کے اپنی رائے اور راویوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے وہ قیاس کیا ہوا ہے. میں اس کا پابند نہیں ہو کر تسلیم کروں یا نہ کروں. تو پھر جناب جب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ تھی, مہاجرہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح حرام ہو گیا. اور ادھر عجیب بات ہے کہ جناب منافقہ عورتوں کی کو طلاق دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رجوع کا حکم بھی آ گیا اور آگے جناب مزید عورتوں سے نکاح کرنا بھی حرام کر دیا. یہ بھی عجیب منافقہ کی سپورٹ ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جب منافقین کا حکم جو تھا وہ عبداللہ بن ابی کی موت پر ختم ہو گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو ان حفصہ اور عائشہ کو اپنے نکاح میں کیوں رکھا کیونکہ 9 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد تقریباً 1.5 سال اس دنیا میں زندہ رہے. تو کافرات جب کفر واضح ہو گیا تو اس کے بعد جناب انہیں اپنے نکاح میں رکھنا کسی صورت بھی مناسب نہیں تھا. ختم ہو گیا چلو ختم ہو گیا ٹائم. ٹھیک ہے جی علامہ حسن اللہ یاری صاحب جی سر جواب دیں کے پوائنٹ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, آپ نے دیکھا کہ میں نے کوئی شے حدیث نہیں کوٹ کی, کوئی شے کتاب نہیں کوٹ کیا. میں نے ان کے سامنے قرآن مجید کے آیات اور ان کے اپنے بڑے بڑے علماء مفسرین جن میں ابن عباس جیسا عظیم القدر اور عظیم الشان مفسر صحابی شامل ہے وہ میں نے دکھا دیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن مجید میں کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مشہور معروف بیویاں جناب حفصہ اور جناب عائشہ کی مثال کس کی مثال ہے؟ زوجہ لوط اور زوجہ نوح کی. اب اس کے سامنے یہ کیا فلسفہ باندھیں گے؟ اس کا جواب ہی نہیں دیا جی. اس آئے قرآن کے انہوں نے بالکل جواب ہی نہیں دیا. شیخ صاحب آپ کب قرآن کی تصدیق کریں گے؟ آخر قرآن کا کیا جرم ہے کہ کسی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, بعض آیات پہ آپ کا ایمان ہے دوسری آیات پہ آپ کفر ورزتے ہیں ان سے. آپ کیوں سب آیات پہ ایمان نہیں لاتے؟ جب قرآن نے کہہ دیا فلانے شخص کی مثال ایک کافر کی مثال ہے تو آپ کہہ دینا کہ اس کی مثال تصدیق کرو, بولے اس کی مثال کافر کی مثال ہے, ختم ہے. جب قرآن نے کہہ دیا تو مناظرہ ہی ختم ہے, گفتگو ہی ختم. جب قرآن نے کہہ دیا آپ کی کتابوں سے دکھا دیا تو اس مزید کیا گفتگو کرنا؟ آپ کوئی شیعہ حدیث تو لاتے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ ابو بکر کو کیوں بھیجا امیر الحاج بنا کر؟ اور بھائی اس کا عائشہ و حفصہ سے کیا تعلق ہے؟ عائشہ کو حفصہ سے کیا؟ پھر آپ کی شیعہ حدیث آپ نے دکھائی ہے کہ ابو بکر کو امیر الحاج بنا کے بھیجا ہے, ٹھیک ہے نا, سن 9 ہجری کو. آپ خود کہتے ہیں کہ سن 9 ہجری کے بعد منافقین کے احکام تل ختم ہو گئے. منافقین کے احکام ختم اور یہ سن 9 ہجری کے بعد ختم نہیں ہوا ہے بلکہ اسی ابو بکر عمر صاحب کی جو حدیث ہے بخاری میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی نماز کے واقعے میں عمر خود کہہ رہا ہے کیا اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا ہے کہ آپ اس پہ نماز نہ پڑھائیں؟ تو سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ من صلاۃ کی آیت پہلے نازل ہو چکی تھی
کیوں اگر نہیں نہ ہو چکی تھی تو کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے منع کیا، آپ کیوں اس پہ نماز پڑھا رہے ہیں؟ تو اس سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ پہلے نازل ہو چکی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نماز پڑھانے نہیں گئے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم صورت نماز کی تھی، دل میں وہ لعنت کر رہے تھے اس پر. پھر آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق نہیں دے سکتے. کس نے کہا کہ طلاق نہیں دے سکتے؟ کس نے کہا؟ جب چاہیں طلاق دے دیں اپنی عورتوں کو. کوئی ایسی آیت نہیں قرآن میں کو طلاق نہیں دے سکتے. جب قرآن نے کہہ دیا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، جب قرآن نے کہہ دی کہ اگر وہ آپ کو طلاق دینا چاہیں بالکل طلاق دے، آپ سے بہتر ان سے شادی کرائیں گے، مومنہ عورت لائیں گے، تو پتہ چلا کہ مومنہ بھی نہیں تھی نا، مسلمات مومنات. قرآن نے کہہ دیا نا بھائی عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مومنات. اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں، خطاب کس عائشہ حفصہ سے ہے نا، اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں تو آپ سے بہتر ان کے رشتے کرا دیں گے. کن سے؟ مسلمان مومنہ عورتوں سے. تو پتہ چلا یہ ظاہر میں مسلمان ہے اور ایمان بھی نہیں ان کا، یہ تو واضح ہے. اچھا یہ عجیب انہوں نے کہا کہ پریشانی میں عائشہ حفصہ نے اذیت کی، پریشانی میں انہوں نے طلاق دی، پھر غلطی کا ازالہ کیا، رجوع کیا ہے. یا سبحان اللہ، شیخ صاحب یہ داڑھی آپ کی موت آنے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نسبت دے رہے ہو. عائشہ حفصہ کو غلط نہیں کہے گا، ٹھیک ہے نا. کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غلطی، آپ نے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، اپنی غلطی کے ازالے کے لیے انہوں نے حفصہ سے دوبارہ رجوع کیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نہیں ہے، اور غیر معصوم نبی نہیں ہو سکتا، غیر معصوم نبی نہیں ہو سکتا. آپ کا مطلب یہی ہے بھائی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطیوں کا اور مسٹیکس کا اور خطاؤں کا ایک مجموعہ سمجھتے ہیں. کبھی صحابہ سے غلطی نہیں، ہر غلطی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا. اچھا عائشہ کو حفصہ کو کس لیے طلاق دیا؟ حفصہ کو کس لیے طلاق دیا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کیا. یہ دیکھیں، یہ آپ کی صحیح مسلم ہے، یہ اب عمر صاحب کی اپنی روایت ہے، ان کے اپنے الفاظ ہے. کم از کم قرآن کی تصدیق نہیں کرتے نا، عمر کی تصدیق کرو. یہ صحیح مسلم کتاب الطلاق، یہاں پہ باب فی الإیلاء، یہاں پہ عمر کے اپنے اقوال ہیں کہ میں گیا عائشہ کے پاس، فقلت یا بنت ابی بکر اقد بلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے ابو بکر کے بیٹی، اب تیری بات یہاں تک پہنچی ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر چھوڑ کے باہر باغ میں رہنے پہ مجبور ہو گئے. اتنی مظلومیت ہے، اتنی انہوں لوگوں نے اذیت کیا. اسی حدیث میں مشرب ابراہیم یعنی باغ ابراہیم گھر چھوڑ کے وہاں پہ گئے تھے. ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمر کہہ رہے ہیں کہ عائشہ نے اذیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ اس آیت کا جواب دے دو، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کریں، اللہ نے ان کی دنیا میں لعنت کی، آخرت میں لعنت کی، ان کے عذاب مہینہ. دنیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. پاکستان کے سب مولوی آ جانا اسی حدیث کا جواب اور اس آیت کا جواب نہیں دے سکیں گے کہ عمر نے اعتراف کیا کہ عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کیا، اور اللہ نے اذیت کرنے والے کو لعنت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتا ہے، اور اس کے لیے دنیا میں لعنت، آخرت میں لعنت، عذاب مہین. اللہ کی قسم عرب و عجم کے علماء آ جائیں آپ کے، اس کا جواب نہیں دے، آپ بھی نہیں دے سکیں گے، مجھے توقع بھی نہیں کبھی دے. مجھے ناظرین سے یہ تقاضا ہے کہ بھئی ایسے لوگ جو ان کے اپنے کتب میں قرآن مجید میں اللہ نے ان کی یہ حالت بتا دی ہے کہ ان سے بدتر مذمت ممکن نہیں ہے ان کے لیے. ان کو اپنا امام نہ مانو، دین ان سے نہ لو، دین مطہرین سے لے لو، دین اصحاب قصاص سے لے لو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں ان سے لے لو. پھر عائشہ کیا کہتی ہے؟ عائشہ کہتی ہے کہ حفصہ بھی، اور حفصہ نے، میں نے کیا تو حفصہ نے بھی، کیوں سے جا کے پوچھو، اپنی بیٹی سے جا کے پوچھو. اور پھر میں حفصہ کے پاس گیا، حفصہ سے میں نے کہا کہ تیرا یہ کام ہے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتی ہے، اور میں نے کہا کہ قد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحبك، تم کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے محبت ہی نہیں کرتی، اگر میں نہ ہوتا تو تجھے طلاق دے دیتے. آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی، ان کو طلاق دیا، پھر دوبارہ رجوع کیا. کس نے کہا طلاق غلطی ہو گئی؟ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا طلقکن یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھا ہے کہ جب چاہے طلاق دے دیں. اس کو آپ غلطی کہہ رہے ہیں؟ دوبارہ رجوع کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے اس کے خاندان والوں نے منت سماجت کی ہوگی کہ بھئی آپ معاف کریں. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نبی سے غلطی ہو گئی ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ معصوم کو، دیکھو حفصہ کو بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط قرار دے رہے ہو؟ یار ایسے امتی یہ امتی ہے، یہ نبی کی امتی ہے یا عمر کی امتی ہے، حفصہ کی امتی ہے؟ اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے محترم ناظرین. یہ کہہ رہے تھے کہ ابو بکر کو امیر الحاج بنایا،
اس نے کوئی شیعہ حدیث کو تو کوٹ نہیں کی ہے. یہ ان کی اپنی کتاب ہے سنن الکبریٰ للنسائی جز نمبر 7 چاپ دار مؤسسۃ الرسالہ. ملاحظہ کریں جب سورہ یہ صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 435 ہے. جب سورہ برات نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو سورہ برات کے ساتھ مکہ بھیجا، پھر اس کو واپس بلایا اور فرمایا کہ اس کو صرف میں یا وہ شخص جو مجھ سے ہے وہ تبلیغ کر سکتا ہے. پھر علی علیہ السلام کو دیا. پھر اگلا جو حدیث ہے حدیث 8407 رسول اللہ علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ برات کے ساتھ ابو بکر کو مکے کے لیے بھیجا، ثم اتبعه بعلی، پھر علی علیہ السلام کو اس کے پیچھے بھیجا. خذ الکتاب فامض به الى اہل مکہ، کتاب ابو بکر سے لے لو، سورہ برات لے لو اور تو مکے میں جا کے پڑھ. آیت سناؤ. فلحقته فاخذت الكتاب منه فانصرف ابو بکر وهو كئيب، میں گیا ہوں ابو بکر سے ملا ہوں، میں نے اب سورہ قرآن سورہ برات ابو بکر سے لیا ہے، ابو بکر واپس پلٹ گیا. ابو بکر حج پہ گیا ہی نہیں ہے بھائی، ابو بکر راستے سے واپس آیا، وہ کئیب اور وہ بہت غمزدہ تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو اس لائق نہیں سمجھا کہ مشرکین کے لیے مکے میں جا کر قرآن کی 2-3 آیت پڑھ کے سنائے، اس سے اس کو حاصل کر دیا نا. العزل للرجال کا طلاق فی النساء، عزل بے عزتی ہوتی ہے، توہین ہوتا ہے بھائی، توہین ہے. آپ کو اگر جس مسجد میں پیش امام ہے نا وہاں سے آپ کو نکالا جائے، آپ کہیں گے میری بے عزتی ہوئی ہے، مسجد سے مجھے نکالا گیا ہے میری پوزیشن سے. العزل فی الرجال کا طلاق فی النساء، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل سے دکھا دیا کہ ابو بکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امین نہیں ہے. مشرکین کے لیے بھی قرآن پڑھنے کے لیے ان پہ اعتبار نہیں ہے، مشرک کے لیے قرآن نہیں سنا سکتے بھائی. اور وہ واپس آ گیا، قال یا رسول اللہ، آ کے پوچھا کہ میرے متعلق آیات نازل ہوئی ہے، آیات نازل ہوئی ہے؟ کہا نہیں، اللہ کی جانب سے ہے کہ یا میں آیات کی تبلیغ کروں یا ایک شخص جو مجھ سے ہو. اچھا، اب آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ قرآن مجید سورہ توبہ میں فرمایا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم فیما قلوبہم. ابو بکر نے اپنی کتاب میں نا ڈر گیا تھا کہ میرے متعلق آیات نازل ہوئی. یہ کس کی خصلت ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 64 یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. جی سر ختم ہو گیا ٹائم. جی سر، آپ مزید کتنے ہیں بھائی؟ مزید کتنے ہیں؟ یہ ابھی ایک اور مولوی خادم حسین صاحب بھی منتظر ہے نا، خادم حسین صاحب بھی منتظر ہے. جی آپ پہلی بات تو یہ آخری ٹرم ہے، اس میں آپ اپنا کنکلوڈ بھی کریں اور جو انہوں نے سوال اٹھائے ان کا جواب دیں. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ بے شک اسے رپیٹ کر کے سن لینا. میں نے یہ لفظ نہیں بولا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی تھی. میں نے یہ لفظ بولے تھے کہ طلاق غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے، چاہے شوہر کی طرف سے ہو یا بیوی کی طرف سے ہو. میں نے یہ ایک عام مثال دی تھی، بے شک پیچھے سے رپیٹ کر کے یہ سن بھی لینا. جھوٹا الزام کسی پہ نہیں لگانا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ میرا اصل سوال یہ چل رہا ہے کہ جناب اللہ کی حاضرنا ماں کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس طرف نہیں جا رہے. پھر اس کے بعد تو ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، تو اس میں یہ ہے کہ یہ صرف مثال دی گئی ہے. حقیقت میں جو تفسیر ابن عباس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی صرف مثال دی گئی ہے، نبی کی بیویاں ایسی نہیں ہوتی، نبی کی بیوی ایسی نہیں ہے. یہ صرف ایک مثال دینے کے لیے یہ بات کی گئی ہے. اگر ادھر جانا ہے تو تفسیر ابن عباس میں ایک بات آپ آتی پڑھتے ہیں. دوسرے نمبر پر یہ بھی ہے کہ آپ نے وہ مسلم شریف کی حدیث پاک کھولی اور ادھر ہم نے بھی کھولی. حسن اللہ یاری صاحب، اس میں آپ نے 100% جھوٹ بولا مسلم شریف کی حدیث کے متعلق. یہی حدیث کا نمبر بتائیں. باب فی الإیلاء و اعتزال النساء و تخیرہن بقولہ تعالی و ان تظاہر علیہ التحریم. یہ باب اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے ابھی کتاب پڑھی تھی اسی ٹرم میں، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی تھی. اگر اس حدیث کی طرف آئیں، یعنی صاحب جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اب یہی حدیث صرف آپ دیکھیں، یہ جو آپ نے پڑھی ہے
یہ صرف شروع کی ہے، آگے صرف یہ ایک پیج ہم کھول رہے ہیں، یہ حدیث یہاں پہ پوری ہو رہی ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ میرا بیٹا آپ کو پڑھ کر سناتا ہے، کیونکہ مجھ سے یہ ٹھیک طرح پڑھی نہیں جائے گی۔ كانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم۔ کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کی تمام بیویوں پر ایک دوسرے کی مدد فرماتی تھی۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول اطلقتہن، کیا آپ نے ان کو طلاق دے دی ہے؟ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، میں نے ان کو طلاق نہیں دی۔ قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی دخلت المسجد والمسلمون ینفثون بالحصى، کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ لوگ زمین پر کنکریاں مار رہے تھے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ رہے تھے طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ فَأَنزِلُوا فَأُخْبِرُهُمْ أَنَّكَ لَن تُطَلِّقْهُنَّ، کہ اے محبوب اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو بتا دوں کہ آپ نے ان کو طلاق نہیں دی۔ قال نعم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جا تم ان کو بتا دو کہ میں نے عائشہ کو اور حفصہ کو طلاق نہیں دی، ان شئت، اگر تم چاہو۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یاری صاحب حدیث میں بددیانتی نہ کیا کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنی کتاب کو بھی بتا دیتے تو یہ ٹھیک تھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ طلاق نہیں دی، طلاق نہیں دی، طلاق نہیں دی۔ یاری صاحب تم نے جھوٹ بولا، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نبیوں پر اگر انہوں نے یہ بھی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی تھی تو پھر اس بار یہ کہنا کہ طلاق دے دی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے نزدیک نبی نے جو طلاق نہیں دی تھی نبی نے غلط کیا تھا، نبی نے غلط کیا تھا جو طلاق دی تھی، کیونکہ تم کہتے ہو طلاق دی، ادھر لکھا ہوا نبی نے طلاق نہیں دی۔ اس حدیث میں کم از کم اس کا حوالہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بات کی، اس وقت قانون دستور یہ تھا کہ جناب اگر کسی نے کسی کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے تو وہ اس کا قریبی رشتہ دار پہنچائے گا، قریبی رشتہ دار پہنچائے گا۔ پھر اس کے بعد جو آپ نے یہ کہا کہ کیا نام ہے کہ حضرت منافقین کا وہ آیت پہلے نازل نہیں ہوئی تھی استغفر لہم، بلکہ اس کے بعد نازل ہوئی تھی۔ وہ اس طرح کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اب وہ حدیث دوبارہ پڑھ لینا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے کسی موقع پر بھی اچھا برتاؤ نہیں کیا، لہٰذا آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ اس بار آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا اختیار دیا ہے، ابھی تک منع نہیں فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھا لی، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نام ہے بخشش کی دعا اس کے لیے مانگی۔ اس بار اللہ کی طرف سے یہ آ گیا کہ جناب آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگے تو نہیں، کیا نام ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، شاید اس منافق کی معافی ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورۃ المنافقون کی آیت آ گئی، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، محبوب آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں نہ کریں، انہیں کسی صورت بھی معافی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے آیتیں عبداللہ بن ابی کی موت کے بعد نازل ہوئی تھی، پہلے نہیں نازل ہوئی تھی۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ منافقین کے لیے مسلمانوں کے احکامات عبداللہ بن ابی کی موت پر ختم ہو گئے تھے۔ یہ آپ غلط کہتے ہیں کہ یہ آیتیں پہلے نازل ہوئی تھی، عبداللہ بن ابی کی موت کے بعد نازل ہوئی تھی، یہ بخاری میں بھی پڑھ کر دیکھ لینا۔ پھر اس کے بعد جب منافقین کے لیے کافروں کا حکم آ گیا کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں نہ کریں، اللہ معاف نہیں کیا جائے گا، آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، ان کی قبروں پر نہ جائیں، تو پھر بتائیے کہ یہ جناب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی وہ کام کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے منع فرما دیا تھا، تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کہ جناب اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی اور پھر جناب اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کر دی، تو اس کی قبر پہ بھی پھر چلے گئے ہوں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب اللہ نے منع فرمانے کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو آپ خود بتائیں کہ جو اللہ کے حکم پر عمل نہ کرے وہ مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی، نبی نے کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے نماز نہیں پڑھنی، نبی نے پڑھ کر اللہ کی نافرمانی کی۔
تو جب اللہ کی نبی نے نافرمانی کر دی تو بتائیے تمہارے اس فتوے کے مطابق نبی مسلمان رہا یا کافر ہو گیا؟ نبی مسلمان رہا یا کافر ہو گیا؟ تمہارے اپنے ہی فتوے ادھر جاتے ہیں کہ جناب تمہارے نزدیک اللہ بنا دے نبی کافر تھے، تمہارے یہ اپنے فتوے ادھر جاتے ہیں۔ ابھی ٹائم ہے مولانا، بات کریں۔ نہیں بس میری بات بس ہوگی، میں نے میری بات نہیں۔ چلیں جی، آپ نے 7 منٹ 55 سیکنڈ بات کی ہے جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ علامہ صاحب خود جھوٹ کہہ رہے ہیں اور ان کو عوام فریبی اور جھوٹ بولنے سے ان کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ بھائی میں نے کب بولا کہ مسلم کے حدیث میں یہ لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ حفصہ کو طلاق دیا؟ کیا مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ لعنت اللہ علی المکذبین علی الکاذبین، کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کب بولا ہے کہ اس حدیث میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی؟ میں نے حدیث پڑھی ہے، ترجمہ کیا ہے، اس میں یہ لکھا تھا کہ عمر نے عائشہ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں نے اذیت کیا ہے۔ عائشہ سے کہتا ہے، پھر حفصہ سے کہتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چھوڑ کے مشربہ ام ابراہیم میں گئے۔ یہ سب پورا موجود ہے، لیکن حدیث 2 صفحوں کا ہے۔ میں پورا، میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں پورا پڑھ کے سنا لیتا۔ میں نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ اس حدیث میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بھائی چپ کرو پلیز، چپ کرو، چپ کرو۔ نبی نے طلاق دی جی طلاق دی ہے، لیکن وہ اس حدیث میں نہیں ہے، اس حدیث میں ہے۔ طلاق دی ہے، پچھلے دفعے بھی دکھا دیا بھائی، پچھلے حفصہ کو طلاق دی ہے، لیکن وہ میں نے کب بولا اس مسلم کی حدیث میں، وہ اس حدیث میں ہے۔ پچھلے ہفتے بھی آپ کو دکھا دی ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ طلاق نہیں دیا۔ آپ نے خود ابھی شروع اسی مناظرے کے شروع میں کہا کہ آپ نے جو حدیث سنن ابی داؤد سے پڑھی ہے وہ صحیح پڑھی ہے، ایسا ہی لکھا ہے۔ آپ نے خود بولا، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ سنن ابی داؤد، یہ کتاب الطلاق، یہ حدیث نمبر 2283 عن ابن عباس عن عمر، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلق حفصہ ثم راجعها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو طلاق دیا۔ یہ مختلف حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح بھی ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے دکھا دیا تھا، صحیح ہے، سنن ترمذی البانی کے، اس نے کہا یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو طلاق دی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ دوسرا واقعہ ہے، دو واقعے کو نہ ملا، وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ اگر ایک واقعے میں طلاق نہیں، دوسرے میں طلاق نہیں، دوسرے میں طلاق دیا تو وہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے انسان ایک جھگڑے میں طلاق نہ دے، دوسرے جھگڑے میں طلاق دے دے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 2 مختلف احادیث ہیں۔ یہ آپ کی نہایت بے ادبی اور تجاہل اور عوام فریبی ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، حالانکہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، آپ ہیں جس نے سوالات کا جواب نہیں دیا۔ جب عمر صاحب کہہ رہے ہیں عائشہ سے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اذیت کرتی ہو، حفصہ سے کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم لوگوں نے اذیت کیا، تو عمر صاحب جھوٹ کہہ رہے تھے یا سچ کہہ رہے تھے؟ اگر جھوٹ کہہ رہے تھے تو تمہارا مذہب باطل ہے، جھوٹے کو آپ نے امام بنا دیا۔ اگر سچ کہہ رہے تھے تو پھر بھی تمہارا مذہب باطل ہے، کیونکہ عائشہ حفصہ اس لحاظ سے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا ہے۔ اچھا، آیت کے متعلق آپ نے کہہ دیا کہ مثال دی گئی ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں مثال دی گئی ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، مثال دی گئی جی، بالکل مثال۔ کس کے لیے مثال دی گئی ہے؟ کس کی مثال ہے؟ زوجہ نوح کس کی شبیہ ہے؟ زوجہ لوط کس کی شبیہ ہے؟ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ عائشہ اور حفصہ کی شبیہ ہیں، قرآن نے بتایا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ کہ انہوں نے خیانت نہیں کیا۔ عبداللہ ابن عباس اس آیہ یہ ہے فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے اپنے شوہر سے خیانت کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ خیانت جو ہے خیانت زنا نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس وہ زوجہ لوط کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خیانت سے مراد، غداری سے مراد زنا نہیں ہے، کہ یہ لوگ اپنے شوہر کے علاوہ دوسروں سے زنا کراتی، اس طرح نہیں ہے۔ تو ہم نے کب کہا، ہم نے کب عائشہ حفصہ کے متعلق یہ بولا ہے کہ بھئی عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ زوجہ لوط نے زنا نہیں کرایا؟ ہم ان کے متعلق کبھی کم نے بولا ہے کہ زوجہ لوط انہوں نے زنا کیا ہے؟ کیا آپ اس کی بات کو ہمارے پھٹکا رہے ہیں؟ جو اصل بات ہے، ہم نہیں کہتے زوجہ نوح اور زوجہ لوط زانیہ تھی، ہمارے موقف وہ کافرہ تھی، دشمن رسول تھے، اذیت کرتے تھے اپنے شوہروں کو، منافقہ تھی۔ اور ان کی مثال کس کی مثال ہے اس امت میں؟ بتایا نا، قرآن نے واضح کہہ دیا، مفسرین نے کہہ دیا کہ عائشہ و حفصہ۔ اب قرآن پہ آپ تصدیق نہیں کرتے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ابو بکر کے متعلق آپ نے کہا کہ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو بھیج دیتے نا، تو دستور کو شروع سے کیا۔ اگر کوئی یہ دستور تھا، کس کتاب میں لکھا ہے؟ کربوں کا یہ دستور تھا، تو ابو بکر شروع سے نہ جاتا نا، صحابہ اس کو نہ جانے دیتے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا رشتہ دار ہی نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار ہی نہیں ہے، آپ اس کو کیوں بنا بیچتے ہیں کسی کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے عربوں کے رسول کو؟ اور بھائی جب ابو بکر کو مدینے سے مکے کے راستے طرف بھیجا ہے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عرب نہیں تھے، بھول گئے تھے؟ ابو بکر عرب نہیں تھے، نہیں بھول گئے تھے رسم کو؟ دوسرے صحابہ عرب نہیں تھے؟ وہ کوئی سمجھا دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، روک دے بھائی ابو بکر آپ کے نہیں ہے، آپ کے اہل بیت میں سے اس کو جانے نہ دو. تو ابو بکر واپس کیوں آیا؟ اس کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ رسم ہے عربوں کی. واپس جب آیا تو کہتا ہے میرے متعلق آیا کیوں نہ نازل ہوئی ہے میرے مذمت میں؟ يحذر المنافقون بأن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. اچھا اب میں آپ کی خدمت میں مزید بیان کرتا ہوں میرے محترم. اب اس نے میرے منہ کھول دیا نا، مجھے جھوٹا بولا. اب جس کا کسی کا اس نے جواب نہیں دیا، میں نے ان کی اپنی کتابوں سے سب پیش کیا. یہ کہ دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کیا ہے؟ یہ کتاب سنن ابی داؤد، سنن ابی داؤد چھاپ دار الفکر، کتاب الادب. یہ دیکھو نعمان ابن بشیر روایت کرتے ہیں استاذن ابو بکر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر نے اجازت مانگا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. اس نے سنا استمع فسمع صوت عائشہ عالیہ، اس نے سنا کہ عائشہ جو ہے چیخ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. عائشہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادبی کر رہی ہے اور چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے ان پر. اچھا فلما دخل تناولها ليلطمها، جب ابو بکر داخل ہو گئے ہیں تو اس نے آیت آگے کیا کہ اس کو ایک تپڑ مار دے، اس کو ایک تماچا مار دے اپنی بیٹی کو. وقال الا اراکی ترفعین صوتک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں دیکھ رہا کہ تو نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلا رہی ہے. اب مجھے بتاؤ ہاں ان الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آواز پہ بلند کرنا، اس اعمال حبط ہو جاتے ہیں، اعمال حبط ہو جاتے ہیں، شخص جہنمی بنتا ہے. اس کا جواب ذرا دینا. پھر آپ نے کہا شیخ صاحب، آپ نے بار بار یہ کیا کہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ جو ہے اس کے مرنے کے ساتھ جو ہے منافقین کے احکام کے منافقین کو مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے، ختم. یہ کسی کا قول نہیں ہے، اور یہ کسی کا قول نہیں ہے کہ منافقین کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ نہیں کیا جاتا. کسی کا قول نہیں ہے. منافقین کے ساتھ مسلمان، یہ سب مسلمین کا اجماع ہے کہ ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کیا جاتا ہے. کسی عالم کا آپ مجھے دکھائیں، کسی ابو حنیفہ کا فتویٰ مجھے دکھائیں، ٹھیک ہے؟ آپ بھی کوئی حدیث دکھا دیے بھائی کہ میں اس کے جواب دے. کہتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کیا بھائی، اس کو نماز پڑھائے، اس کا جواب دے دو. بھائی تمہارے کتابوں میں، تم اپنی کتابوں پہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بری باتیں نسبت دی، مجھ سے جواب طلب نہ کرو. شیخ حدیث جب کوٹ کرو گے نا، شیخ حدیث میں لکھا نبی نستجیر باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کی ہے، تو اس کا جواب دینے کا میں پابند ہوں. تمہارے کتابوں میں اگر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطیاں کرتے ہیں تو اس کا جواب دینے کے پابند تم ہو، مجھ سے مطالبہ نہ کرو اس کا. یہ تفسیر مراغی ہے جزء 10. وقد اتفق الائمة ان المنافقین يعاملون باحکام الشریعہ كالمسلمین الصادقین. سب ائمہ کا اجماع ہے، سب ائمہ کا اجماع ہے کہ منافقین کے ساتھ مسلمین صادقین کی طرح معاملہ کیا جاتا ہے شریعت میں. ان پہ شریعت کے احکام، نکاح میں، طلاق میں، نماز، منافق کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے، اس کا نماز جنازہ ہوتا ہے. یہ کسی کا قول نہیں ہے، سب نے سے بنا رہا ہے مولوی صاحب ادھر بیٹھ کے کہ منافقین جو ہے نا، یہ سب مسئلہ اجماعی ہے کہ منافق کے ساتھ مسلمانوں جیسے برتاؤ کیا جاتا ہے. چلیں بھائی، اب میں 10 منٹ لے لوں یا ختم کر لوں؟ لے چلیں ختم ہے بھائی. اب ایک وہ شیخ خادم حسین صاحب بھی منتظر ہے نا، اب ختم کر لیتے ہیں ان کو. اگلے ہفتے ان کے ساتھ مناظرہ ہے نا وہ اس پہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ہے شیخ صاحب؟ ٹھیک ہے جناب. شیخ صاحب کاٹ کے چلے گئے میرے خیال میں.